السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز میں میں حاضر ہوں، اور قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں میں سے اس سے پہلے آپ نے 63 علامتیں 63 علامتیں آپ نے سنی ہیں، جانی ہیں۔ آج 64ویں علامت لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے اعزاء، اقارب، احباب، دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی قیامت کی علامتوں سے واقف ہو سکیں اور اپنی عاقبت کو سنوار سکیں، بنا سکیں۔ تو آئیے حضرات گرامی، ہم سنتے ہیں 64ویں علامت ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ احمق اور جاہل یہ لوگ سب سے زیادہ خوشحال ہوں گے، امیر ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ احمق اور جاہلوں کی قیادت سونپ دی جائے گی، قیادت مسلط کر دی جائے گی، وہ لوگ قائد ہو جائیں گے جو جاہل ہوتے ہیں۔ اور آج کے اس ویڈیو میں، اس سیریز میں ہم سنیں گے کہ احمق اور جاہل لوگ بہت زیادہ خوشحال ہوں گے۔ یہ علامات قیامت میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں درج کی ہے، وہ میرے سامنے ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکع ابن لکع، قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کہ لوگوں میں امیر ترین، مالدار، سب سے زیادہ مالدار شخص وہ لوگ نہ ہو جائیں، وہ لوگ نہ بن جائیں جو احمق ابن احمق اور جاہل ابن جاہل، یعنی جاہل باپ کی اولاد جاہل ہو اور احمق باپ کی اولاد احمق نہ ہو جائے، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جاہلوں میں خوشحالی ہوگی اور پڑھے لکھے لوگ، باصلاحیت لوگ یہ بدحال ہوں گے، مفلس ہوں گے اور غربت اور فقیری کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم دنیا میں غور کریں تو تقریباً خاص طور سے اپنے اس ملک میں، ہندوستان میں، وطن عزیز میں یہ صورتحال کچھ زیادہ ہی مضبوطی کے ساتھ ابھر رہی ہے۔ حضرات گرامی، ایک اور حدیث یوشک ان یغلب علی الدنیا لکع ابن لکع میرے سامنے ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ دنیا پر جاہلوں اور احمقوں کا غلبہ ہو جائے، دنیا پر جاہلوں اور احمقوں کا غلبہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جو بھی مسند احمد کی ہے، لا تذهب الدنيا حتى تصير للکع ابن لکع، دنیا ختم نہ ہوگی جب تک یہ سب سے کمینے لوگوں کی ملکیت میں نہ چلی جائے۔ لکع ابن لکع وہ گھٹیا شخص ہے جس کی بدخلقی کی وجہ سے کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرتا، اتنا بد اخلاق ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرتا۔ عربوں کے نزدیک اس کے معنی میں معنی ہے برا غلام، غلاموں کا رواج تھا عربوں میں، تو وہ جو سب سے گھٹیا اور برا غلام ہوتا تھا اس کے لیے لکع ابن لکع کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے کہ لفظ کو حماقت اور لکع کے لفظ کو حماقت اور جہالت کی علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں مرد کو لکع اور عورت کو لکاع کہا جاتا ہے۔ لکع، لام کاف عین، لام پر پیش اور کاف پر فتحہ، زبر اور عین پر جزم، لکع یا پیش جو بھی ہو، جو علامت بھی ہو، اور عورتوں کے لیے لکاع یعنی لام پر زیر، کاف پر زبر اور الف اور پھر عین، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ قرب قیامت ایسا شخص ہی سب سے زیادہ خوشحال ہوگا، اس کے پاس مال و جاہ، گاڑیاں، بنگلہ، وسیع و عریض رہائش گاہیں، بہت زیادہ پراپرٹیز، بہت زیادہ مال و دولت، پیسے، بینک بیلنس بہت زیادہ ہوں گے۔ اس کے پاس دولت کی یہ کثرت اس لیے ہوگی کہ وہ سب سے زیادہ احمق اور جاہل ہوگا اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال جمع کر سکے گا۔ وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا، لہٰذا دنیا حاصل کر لے گا۔ دنیا اس وجہ سے ان کے پاس ہوگی اور کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ تو حضرات گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا نہیں ہے تو اس کی فکر نہ کی جائے۔ یہ تو قرب قیامت کی علامتوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری شریعت نے اس سلسلے میں رہنمائی کی ہے۔
تو ہم اس کی فکر نہ کریں، ہم اس بات کی فکر کریں کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کہا تھا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ قیامت کو اور مجھ کو اس طرح سے دو انگلیاں جس طرح سے یہ ملی ہوئی ہیں اس طرح سے قریب قریب بھیجا گیا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ 1400-1450 سال گزرنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ قیامت کس قدر قریب آ گئی ہوگی، ہمیں اور آپ کو اندازہ کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے، تاکہ دنیا اگر ہماری نہ بن سکے، دنیا ہماری نہ بن پائی تو نہ بن پائے، آخرت تو بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، اور ہم سب کو توفیق کے ساتھ ساتھ ہمارے چھوٹے بڑے عمل کو اس طرح سے قبولیت کا شرف بخشے کہ ہماری دنیا نہ سنورے تو نہ سنورے، آخرت سنور جائے۔ رب العالمین ہمیں دنیا کی بھلائیوں سے بھی نواز دے، آخرت کی بھلائیوں سے بھی نواز دے، اور آخرت میں کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ حضرات گرامی، دوبارہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔